اچھا، تو ایک بہت ہی پرانی لیکن کمال کی حکایت ہے۔ یہ ایک بڑا سیدھا سا سوال پوچھتی ہے کہ بھئی دنیا میں سب سے مشکل کام آخر ہے کیا؟ اور اس کا جواب یقین کریں وہ نہیں ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سبق چھپا ہے۔ کہانی شروع ہی ایک عجیب سی بات سے ہوتی ہے، مطلب آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک پیغمبر جو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے جانے جاتے ہوں انہیں بھاگنا پڑ جائے؟ یہی سوال ہے جو اس پوری حکایت کی بنیاد ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور اچانک ان کی نظر ایک ایسے واقعے پر پڑتی ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بھاگ رہے ہیں، اور صرف بھاگ نہیں رہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شخص سے جان بچا کر بھاگ رہے ہوں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب نظارہ تھا۔ اور یہ منظر حیران کن کیوں تھا؟ ارے بھائی، اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ تھے، وہ شخصیت جو اپنی شفقت، اپنی عاجزی اور ہر ایک سے محبت بھرے سلوک کے لیے مشہور تھی۔ ان کا کسی سے اس طرح بھاگنا، یہ بات ان کے کردار سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوگوں نے یہ سب دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ تجسس اور فکر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس عجیب و غریب رویے کی وجہ ضرور جانیں۔ آخر کار ایک شخص نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں حیرانی اور الجھن صاف تھی۔ اے عیسیٰ، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ اس شخص سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا جواب بہت ہی مختصر تھا، مگر اس نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں۔ اب یہ جواب لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ سچ پوچھیں تو اس جواب نے معاملے کو اور بھی پراسرار بنا دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کوئی معمولی شخص نہیں تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں فوراً ان کے معجزے گھومنے لگے۔ انہوں نے تو لا علاج بیماروں کو ٹھیک کر دیا تھا، یہاں تک کہ مردوں کو بھی دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ تو پھر ان کا اگلا سوال بہت منطقی تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے چیلنج کرتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ تو وہ ہیں جو مردوں میں جان ڈال سکتے ہیں، پھر ایک عام سے احمق شخص سے بھاگنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور یہاں آ کر کہانی کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن ایک احمق کو سمجھانا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس جواب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک مردہ جسم کو زندہ کرنے سے زیادہ مشکل ایک زندہ ذہن کو سمجھانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس گہری بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں احمق سے مراد کوئی کم عقل یا نادان شخص نہیں ہے، بلکہ اس کہانی میں احمق وہ ہے جس نے اپنا ذہن ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی منطق اور سچائی کے لیے مکمل طور پر بند کر لیا ہو۔ یہ موازنہ ہی دراصل کہانی کا سارا خلاصہ ہے۔ ایک طرف بیمار اور مردہ جسم ہے جنہیں ایک معجزے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف ہے ایک بند ذہن، ایک ہٹ دھرم ذہنیت جسے معجزے سے بھی بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک پرانی کہانی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ہماری آج کی تیز رفتار زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا عملی سبق چھپا ہے؟ اس پوری کہانی سے دو بڑی اہم باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی تو کہ یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اور دوسری بات اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ کچھ ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرنا صرف وقت اور توانائی کو ضائع کرنا ہے۔ تو اصل دانائی ہر بحث جیتنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کون سی بحث شروع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی کو فضول میں ضائع ہونے سے بچانے کا ایک فن ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے کام کی جگہ پر یا آن لائن بحثوں میں۔ وہ کون سے لمحے ہیں جب آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جانا ہی اصل کامیابی اور حقیقی دانشمندی ہے؟